حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں، آپ تو بیواؤں اور بے کسوں کے سہارا ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5 چیزیں گنایا، اس کے بعد کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پورا کرے گا۔ ایک شوہر پریشانی کی حالت میں گھر آتا ہے، اور ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن جب اپنے شوہر، اپنے بھائی کا سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، تو دونوں کی محبت میں، انسیت میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن مرد کی طاقت جو ہے نا، اس کا جو طاقت ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں، ریئل میں، واقع میں گھر کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں، واقع میں گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے، جہاں ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کی محبتیں ہوتی ہے۔ گھر جو ہے رشتوں سے بنتا ہے۔ ایک انسان باہر رہتا ہے، دیکھیں آپ لوگ تو راجکوٹ کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ راجکوٹ کے رہنے والے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی بنگال کے رہنے والے ہیں، میں خود بنگال کے قریب جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں، لیکن بنگال بارڈر کے قریب کا ہوں۔ ہمارے بنگالی بھائی رہتے ہیں یہاں ہیں، لیکن ان کے ماں باپ، ان کے پریوار، ان کے فیملی کے زیادہ تر ممبرز کہاں رہتے ہیں؟ بنگال میں رہتے ہیں، اپنے وطن، اپنے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے بھائیوں کا جو دل ہے وہ اپنے گاؤں میں لگا رہتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کے پاس لگا رہتا ہے۔ میں رہتا یہاں ہوں، لیکن میرے فیملی کے زیادہ تر ممبرز کہاں رہتے ہیں؟ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں۔ تو میرا دل کہیں نہ کہیں ماں باپ کے پاس لگا رہتا ہے، بیوی بچوں کے پاس لگا رہتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں گھر۔ تو گھر کی اصلاح کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آج ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ آج گھروں میں بڑا بگاڑ ہے۔ مانتے کہ نہیں آپ؟ اس لیے تو یہ پروگرام ہو رہا ہے نا کہ آج ہمارے گھروں میں بڑا بگاڑ ہے۔ اولاد کچھ کر رہی ہے، لڑکیاں کہیں جا رہی ہے، جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ بے حیائی اور عریانیت کی طرف بھاگ رہے ہیں، رشتوں کی جو تقدس ہے وہ مٹ رہا ہے۔ تو بہرحال گھروں کی اصلاح تو بہت ضروری ہے۔ ہم آسانی کے لیے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے کی کوشش کریں گے، کچھ نقطے پر، کچھ جز پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ گھر کی اصلاح کرنی ہے آپ کو، تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے لیے ایک اچھی گھر والی کا لانا اور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جی آئیے میں دلیل دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدک، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیں بڑے غور سے سنیے گا، ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تمام ٹریڈیشنز کو، تمام پرمپراؤں کو بیان کر دیا۔ کسی بھائی نے ابھی سوال کیا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا، سوال نہیں تھا، کہ دعا کیجئے مجھے اچھی گھر والی، اچھی اہلیہ مل جائے۔ بھائی آپ اس حدیث کو سن لیجئے، آپ کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا میری ماں بہنیں آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں یہاں سے اس بات کو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے۔ لمالها، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبها، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینها، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہودی جب شادی کرتے تھے تو عورت کا مال دیکھتے تھے، جہاں سے زیادہ مال ملے وہاں اپنے لڑکے کی شادی کرتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی معیار تھی، وہ اپنے ہونے والی بہو کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے،
اپنے بیٹے کی بیوی کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ جتنی خوبصورت لڑکی میرے گھر میں آئے گی اتنا میرا نام ہوگا۔ اہل عرب کے اندر خاندان بہت معنی رکھتا تھا، عرب کے اندر قبیلہ بڑا معنی رکھتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے باہر جلدی شادی نہیں کرتے تھے، لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اسلام آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو مٹا دیا، اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نکاح کے اندر سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو دینداری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے لڑکے کے لیے ایک دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں وہ کتنے پیسے والی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ کس خاندان اور کس برادری کی ہے، اور اگر اس کے خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے لیکن اگر دینداری اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو اپنے گھر لے کر آ جاؤ، اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے گھر کو روشن کر لو۔ تربت یداک، اگر تم نے نکاح کا معیار دولت کو بنا لیا، تم نے ذات اور برادری کو بنا لیا، اگر تم نے خوبصورتی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دینداری کو تم نے سیکنڈ پوزیشن پر رکھ دیا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ یداک، تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دینداری ہونی چاہیے۔ اور ایک بات بولوں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت جنت کی مثال بنے ہوئے گھر کو جہنم کا دہ بنا سکتی ہے۔ آئیے اس بات کو میں اپنی اس بات کو ایک حدیث رسول کی روشنی میں پروف کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حدیث کی عبارت اختصار کے ساتھ پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں، تاکہ کیا ہوگا آپ کے سامنے میں زیادہ بات پیش کر سکوں، رکھ سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اے لوگو، اگر تمہیں کوئی دولت اکٹھی کرنی ہے، اگر تمہیں اپنے گھر میں کوئی چیز لانی ہے تو تین چیزوں کو جمع کرو، تین چیزوں کو دولت بنا لو۔ نمبر ایک، قلباً شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، اپنے دل کے اندر ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ ہو، چاہے کاروبار میں مندی آ جائے، چاہے لاک ڈاؤن کا زمانہ آ جائے، چاہے آپ کے گھر میں مرغن کھانے بن رہے ہو، چاہے چٹنی روٹی بن رہی ہو، ہر حال میں یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ابھی شیخ قمر الزماں سلفی صاحب آپ لوگوں نے بلایا تھا، وہ مغرب کے درس کے بعد زبان اور دل کا فرق بتا رہے تھے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زبان کو شکر گزار بنانا آسان ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں مولانا خیریت سے ہیں، میں تو یہی کہوں گا نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ واقعی میں ریئل میں آپ کے دل کے جذبات کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دل کو شکر گزار بنا لو۔ اور دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاكِرًا، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو۔ اپنی زبان کو ایسا کر لیجئے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہو۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں۔ ایک مسلمان اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لے تو اس کی جو یہ زبان ہے یہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء لیٹرنگ میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا بتائیں۔ زندگی کا کون سا ایسا موقع ہے جہاں آپ نے کوئی ذکر نہیں بتایا ہو، کوئی دعا نہیں بتایا ہو؟ ایک مسلمان اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لے تو یہ جو زبان ہے ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر رہے گی۔ صبح شام کے اذکار ہیں اس کو یاد کر لیجئے، بہت اچھی اچھی دعائیں، کم سے کم اس کو تو یاد ہونا چاہیے۔ کسی بھائی نے ابھی مجھے یہ دعا سنایا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ میں یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں؟ یہ تو بہت عمدہ اور جامع دعا ہے، اسے صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں علم کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے بھی مانگا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اس طرح کی کئی ایک دعائیں آپ کو یاد ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کرونا وائرس، فلاں وائرس، ہمارے جو بزرگ ہیں 50-60 کے قریب، اس سے پوچھئے
ان چیزوں کا نام انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا، یا انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اس کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ ان بیماریوں سے بچنے کی یہ سب اذکار ہیں، یہ سب دعائیں، ایک مسلمان کو یہ سب دعائیں یاد ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لے تو اس کی یہ جو زبان ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا، آخری جملہ جس کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، او لوگو، اور اپنے گھر میں ایسی بیوی لاؤ، ایسی گھر والی لاؤ جو تم کو آخرت کے کاموں کے لیے تمہارا سپورٹ کرے، آخرت کے لیے تمہارا مدد کرے، ایک ایسی بیوی لاؤ۔ ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، آپ پورا فائدہ اٹھائیے، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ایک نیک عورت ہے، ایک نیک بیوی ہے، ایک نیک ماں ہے، ایک نیک بہن۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں سے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مولانا صرف ہمارے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں یا ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس حدیث کو آپ غور سے سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رب العالمین اس مرد کے اوپر رحمتیں نازل کرے، قامت من اللیل فصلی، جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہو۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر پہلے مردوں کو تعلیم دی گئی۔ ابھی ہم لوگ گئے تھے احمد آباد، وہاں پر مولانا عبدالحمید بندنی صاحب عورت کے تعلق سے بتا رہے تھے، 10 چیزیں بتایا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ پہلے مردوں کو کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھ کے، پھر عورت سے کہا گیا۔ اس حدیث کے اندر بھی وہی بات ہے، پہلے آپ کی اصلاح، آپ محنت کیجئے، پھر بیوی کو بولیے، پھر ہماری مائیں بہنوں کو گھر میں بولیے۔ دیکھیے کیا فرما رہا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنے بیوی کو بھی بیدار کرے، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی اٹھنے سے منع کر دے، انکار کر دے، نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھائے، پانی ڈال کر اٹھائے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا لے؟ اتنی ہمت ہے؟ اس سے پہلے عمران سلفی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 شادی کریں، پہلے آپ اس حدیث پر عمل تو کر لیں، پہلے ایک ہی بیوی کو پانی چھڑک کر آپ اٹھانے کی تو کوشش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور جس کے لیے دعا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اور جس کے لیے نبی کی دعا ہو جائے وہ تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب نا۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوں، جو بھائی تہجد کی نماز پڑھے گا، رات میں قیام اللیل کرے گا، تو آلریڈی 5 وقت کی نمازوں کا پابند تو ہوگا ہی ہوگا، اور اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے، آخرت کی تیاری تنہا نہیں کر رہا ہے، اپنے بیوی کو بیدار کر رہا ہے، بھائی چلو اٹھو۔ دنیا کی ہر کام میاں بیوی ساتھ میں کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے کرے، رائے مشورہ ہوتا ہے گھر میں، میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان۔ گھر کے معاشی حالات کو کیسے ہم ٹھیک کریں، درست کریں، کیسے چلائیں، مشورہ ہوتا ہے۔ آخرت کی تیاری اکیلے نہیں کروں گا، چلیے آپ بھی اٹھیے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحمتیں نازل کرے جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی بھی مدد کرے، اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے۔ اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، منع کر دے، تو شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسی عورتیں اگر ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہمارا گھر جنت نشا بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، ایک عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ یاد کیجئے وہ موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوتی ہے، نبوت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے، آپ گھبرائے اپنے گھر آتے ہیں اور اماں خدیجہ سے کہتے ہیں، اے میری بی بی، آج جب میں غار حرا میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا
اور میرے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل کی ہے، اے خدیجہ مجھے اللہ نے اپنا نبی اپنا پیغمبر بنایا ہے، لیکن اے خدیجہ یہ جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، خشیت علی نفسی، یہ ذمہ داری میں اٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ دیکھیے یہ جملہ بہت معنی رکھتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ایسے موقع پر ایک عورت کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ ہماری ماں اور بہنوں کو، یہ بخاری شریف کی 3ری حدیث ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ ایک پریشانی حالت میں شوہر گھر آئے تو عورت کا، ہماری ماں و بہنوں کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق۔ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں، آپ تو بیواؤں اور بے کسوں کے سہارا ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5 چیزیں گنایا، اس کے بعد کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پورا کرے گا۔ ایک شوہر پریشانی کی حالت میں گھر آتا ہے، اور ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن جب اپنے شوہر اپنے بھائی کا سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، تو دونوں کی محبت میں، انسیت میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن مرد کی طاقت جو ہے نا، اس کا جو طاقت ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے،